تم ہو کون؟ اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. آج راولپنڈی جی ایچ کیو سے ایک ایسی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جو کم از کم میں نے تو اپنے صحافتی کیریئر کے اندر نہیں سنی کہ اس طرح کی سیاسی غیر سیاسی زبان استعمال کی جائے. یعنی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تو تڑا، اور بالکل تو تڑا کہہ کے کسی کو مخاطب کرنا، یہ کسی آئینی ادارے کی جانب سے اس طرح کی پریس کانفرنس شاید ہی اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنی ہو تو ایک الگ بات ہے، میں نے نہیں سنی. پورا جسے کہتے ہیں نا سیاسی اکھاڑا، اور شاید عطا تارڑ یا رانا ثناء اللہ یا طلال چودھری یا ایکس وائی زی، انہوں نے بھی اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آ کے کبھی الفاظ استعمال کیے ہوں، میں نے نہیں سنے. بہرحال ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. سب سے پہلے ایک کلپ، میں 1 منٹ کا کلپ، کیونکہ میں بتاؤں گا تو ظاہر ہے وہ میں بھی بتاؤں گا چیزیں، لیکن ذرا آپ الفاظ ایک دفعہ سن لیں گے نا، تھوڑا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیٹ کتنی تھی پریس کانفرنس کی اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. 1 منٹ کا کلپ ذرا آپ سنیں. میری پارٹی کا جو شخص، جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں. آپ آئی ایس پی آر میں ہے نا، یہ این ڈی یو گئے تھے تو غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ جو اس سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس، جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی، ان کی لنگاہ پہ گیا، ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا، تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہے؟ پھر وہ تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ اب اس کی وضاحت کرنے کی تو میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، اردو سارے سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ او تم ہو کون، او تم ہو کون، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. بہرحال پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے جیسے صحافی اتنی ہی بات کر سکتے ہیں. او تم ہو کون، یہ تو تڑا ذرا مطلب عجیب و غریب بات تھی میرے لیے. دیکھیں ہم بھی کوئی اتنے تمیزدار لوگ نہیں ہیں، اتنی کوئی بڑی کوئی سالڈ پرورش ہماری بھی نہیں ہوئی ہوگی جیسے پاکستانیوں کی عام ہوتی ہے اتنی ہے، لیکن اتنا تو تڑا کر کے کبھی کسی نے بات پاکستانی معاشرے کے اندر کم ہی سنی ہوگی نا. ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ساری باتیں ہوئی، لمبی پریس کانفرنس تھی. میں ذرا مختصر تو تڑا والی باتیں کچھ آپ کے سامنے، جو مجھے ذاتی طور پہ لگا کہ یار یہ اس طرح سے نہیں بات ہونی چاہیے تھی. تنقید ٹھیک ہے آپ کریں یا نہ، بلکہ تنقید پہلے تو کسی غیر سیاسی شخصیت کو، کسی سرکاری افسر کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں یہ بیانیہ ان کی جماعت کا اکاؤنٹ چلاتا ہے، پھر اسے نارسسٹ کا اپنا اکاؤنٹ چلاتا ہے، اس کے بعد اسے بھارتی میڈیا اٹھاتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر ایک مکمل کوارڈینیشن سے چلتا ہے. یہ کامن پریکٹس ہے جو پاکستان کے اندر، کسی کو بھی را کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دو. اس ذہنی مریض نے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا، اور یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ذہنی مریض کہا. وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا ذہنی مریض، تو اس کے جواب میں ان کا اس ذہنی مریض نے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سہولت کار انڈین میڈیا ہے، را کے اکاؤنٹس ان کو چلا رہے ہیں. ایسی باتیں بلوچستان کے بارے میں، پشتونوں کے بارے میں بھی ہوتی تھی، اور لوگوں کچھ صحافیوں کے بارے میں بھی ہوتی تھی، فلانا را کا ایجنٹ، فلانا را کا ایجنٹ. اب عمران خان اور پی ٹی آئی بھی را کا ایجنٹ ہے. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تو تڑا تم نے کہاں سے پڑھا؟ تم نے کہاں سے پڑھا؟ تمہاری فرسٹریشن کیا ہے؟ اس کی ذہنی حالت 9 مئی کو دیکھی نہیں، اپنی فوج پر حملہ کرا دیا. اچھا، شیخ مجیب الرحمان جانا مانا غدار ہے اور عمران خان اس کے افکار سے متاثر ہے.
कहते जैसे शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था ना, इमरान खान को ज़हनी मरीज भी, इमरान खान को मुजरिम भी और इमरान खान को गद्दार भी आज डिक्लेयर किया गया। क्या बात है जी। इन इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां शुरू कर दिया है। घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो समझता है, अल्फाज सिर्फ, वरना हो सकता है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना सुनी हो, और भी आप वी लोग सुन लेंगे, जाहिर है पूरा दिन आप चीजें देखते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये चीजें क्या है, कहां पे चले गए हम। घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, अब सियासत खत्म हो चुकी। उसका इसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पहुंचा रहा है, यानी वो कहते हैं मुल्क की सलामती के लिए इमरान खान का बयानिया खतरा बन चुका है। बगैर किसी इबहाम के हम क्लियर करना चाहते हैं, अब कोई बयानिया नहीं चलेगा, यानी कोई पीटीआई कोई इस तरह की बात ना सुनी जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी, ना चलने दिया जाएगा, ये बता दिया गया है। अपनी सियासत को हमसे दूर रखे, साथ ही ये भी कह दिया ना, अच्छा प्लीज आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सरकारी अफसर कह रहा है, क्या बात है। शहजाद अकबर की तस्वीर पर उन्होंने रद्द अमल दिया है। 2 दिन पहले ज़हनी मरीज ने जो ट्वीट की उस पर गौर करें। सबको मुबारक हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आगाज हो चुका है। कौन सी सियासत इजाजत देती है आप मुजरम से मुलाकात करें। वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी अता तारड़ की मुलाकातों पर पाबंदी, आज उसकी तौसीक कर दी डीजी साहब ने। क्या कौन सी सियासत इजाजत देती है आप मुजरम से मुलाकात करें, ठीक है। यानी ये भी देखे ना, अब तो खुद कूद रहे हैं ना आप सियासत के अंदर, फिर कोई बात करे इस मुल्क के अंदर, नहीं कर सकता ना इस मुल्क के अंदर कोई बात। आप जितना भी कहें कि फलाना बोल रहा है फलाना नहीं बोल रहा, भाई नहीं, वो मुल्क से बाहर बैठ के बोल रहा होगा, नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर कोई बात। देखिए ना, अब अगर एक मुल्क के इतने बड़े लीडर जो हर जगह पे क्लीन स्वीप करता है, इतना बड़ा साबिक वजीर आजम, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बयानियां, तो कहते हैं ओ भाई बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। अच्छा कौन सी सियासत इजाजत देती है मुलाकात करें। अच्छा इमरान खान मुजरिम है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हो कौन। फिर कह रहे हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हो कौन। हम कहीं नहीं जा रहे, हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। डीजी साहब ने कहा हम हक पर हैं, ठीक है। जो कुत्ता भौंक रहा हो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। नेशनल टीवी चैनल और शायद इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये चीजें कवर की। जो कुत्ता भौंक रहा हो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये हसन अयूब ने सवाल किया, उसका जवाब दिया डीजी साहब ने। तुम फौज में दरार डालना चाहते हो, तुम्हारा बाप भी दरार नहीं डाल सकता। वही फैसल वाडा वाली जबान, दरार तो वो डाल रहे थे जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे। कुत्ता भौंक रहा हो तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, भेजो अपनी औलाद को फौज में, उनको खड़ा करो खारिज के सामने। लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये गरीदा फरूकी ने सवाल किया तो उस पर, आप हमारे अवाम के रिश्ते में दरार डाल सकते हैं, आपका बाप भी नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो। 6.25 लाख की फौज है, इसमें एयरफोर्स और नेवी भी डाल दें, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल मास्टर के बेटे हैं। आगे चलते हैं ना जरा। आपने 9 मई नहीं देखा, इसने इसी जीएचक्यू पर हमला करवाया था, जो अपनी फौज पर हमला करवा सकता है, जो शहीदों की यादगारों को आग लगवा सकता है, जो पाक फजाइया की 1965 की निशानी को आग लगवा सकता है, जो हमारे फखर चागी की निशानी को आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम है। गद्दार है जी इमरान खान। ये आज फैसला सादर हो गया। दूसरे सूबों से भी अभी तक 18 लाख अफगान महाजरीन को वापस भेजा जा चुका है, लेकिन पख्तूनख्वा में 43 महाजरीन कैंप्स में से अभी तक 41 महाजरीन कैंप वैसे के वैसे हैं। इन्होंने इसे डी नोटिफाई नहीं किया। उस शख्स ने यानी इमरान खान ने पहले IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा मत दें, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल देता है और फिर कहता है कि इस फौज को टारगेट करें जिसने अपने से 8 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। ये बयानियां
دلی کا بیانیہ ہے, بھارت کا بیانیہ ہے, راہ کا بیانیہ ہے, پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی, ہم آگے بھی ظاہر ہے ڈسکس کریں گے. اور پریس کہتے ہیں کہ وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے عمران خان خطرہ ہے, اور آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی ریاست مخالف ہے, تو کیا آپ حکومت سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا بھی کہیں گے؟ محمود مالک نے یہ سوال کیا. کہتے ہیں یہ ریاست کا کام ہے اور وہ بہت ذہین ہے, ہم اپنا موقف دیتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بہرحال بہت اچھے سوال کیے. اور جب بھارت نے حملہ کیا اور یہ ذہنی مریض ہوتا تو کشکول لے کر بات چیت کرنے چل پڑتا. میں سنا دیتا ہوں, میں خود نہیں کہہ رہا. جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے حل کرتے ہیں. یہ ذہنی مریض ہوتا تو کہتے ہیں انڈیا نے حملہ کیا تھا, یہ ذہنی مریض ہوتا کہ یہ کہتا بات چیت کرو. ایک شخص نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے. اس شخص کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. اور منصور علی خان نے سوال کیا, کہتے ہیں فاطمہ جناب بے نظیر بھٹو نواز شریف کو ماضی میں سیکورٹی تھریٹ غدار کہا گیا, مستقبل میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ 2025 والی پریس کانفرنس غلط تھی. منصور علی خان نے کہا کہ یہ تو سب کو پہلے بھی کہا گیا نا, افواج نے اتنے واضح طریقے سے کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ نہیں رکھا. ڈی جی آئی ایس پی آر یعنی کہتے وہ تو ان کے بارے میں کہا گیا ہوگا, بعد میں چلو وہ وزیر اعظم بھی بن گئے, یہ بھی حکومتوں میں بھی آ گئے, لیکن کہتے ہیں عمران خان سرٹیفائیڈ غدار ہے, اس کے بارے میں فوج نے بڑا واضح بیانیہ دے دیا. بہرحال چیزیں جس حد تک چلی گئی ہیں, یہ بطور سوسائٹی چھوڑ دیں سیاست کو, بطور سوسائٹی بھی ایک المیہ ہے کہ اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تو تڑا والی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.